آپ دیکھیں گے کہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو دعائیں پڑھنا جانتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے اندر بھی شیطان گھس جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین بڑی عمر کی جو بچیاں ہیں جو دعائیں پڑھ سکتی ہیں، اذکار کا اہتمام کر سکتی ہیں، ان کو بھی شیطان پریشان کرنے لگتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے خاص دعا اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، لیکن ایک خاص دعا، ایک سب سے چھوٹی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے چھوٹی دعا، اگر اس دعا کا آپ اہتمام کریں گے تو بطور خاص آپ ایک چند سیکنڈ کے عمل سے آپ اپنے آپ کو پورے دن کے لیے شیطان سے بچا لے جائیں گے۔ چند سیکنڈ کا عمل ہے وہ، جیسے ہی آپ چند سیکنڈ میں اس دعا کو پڑھیں گے آپ پورے دن کے لیے آپ شیطان سے بچ جائیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک عام قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان آپ کو کچوکا لگائے تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ جب آپ کو شیطان کچوکا لگائے تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے اس شیطان سے۔ یہ عام قاعدہ ہے، جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے اس شیطان سے۔ اب جو خاص دعا اللہ کے نبی نے بتائی وہ خاص دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا اہتمام کریں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، جب بھی میں نے اس دعا کو کسی درس میں یا جمعہ کے خطبے میں، ابھی گجرات گیا تھا چند دن پہلے، وہاں پر بھی میں نے اس دعا کو رکھا اور میں نے کہا کہ اگر اس مسجد میں خواتین کو ملا کر کے اگر 200 لوگ موجود ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی اگر یہ دعا یاد ہو تو وہ بندہ مجھے آ کر کے بتائے کہ مجھے یہ دعا یاد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس حالت کی وہ دعا ہے، اس حالت کے تعلق سے ایک اور دعا جو صحیح حدیث میں ہے وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے، لیکن یہ دعا لوگوں کو نہیں یاد ہے۔ کون سی دعا ہے؟ سنن ابی داؤد میں ایک قصہ ہے، اس قصے میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کو اتنی حدیث پہنچی؟ کہتے ہاں۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حفظ منی سائر الیوم، یہ بندہ پورے دن کے لیے مجھ سے بچا لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا۔ کتنا سیکنڈ لگا پڑھنے میں اس کو چیک کریں آپ۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، منیمم 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ بس۔ جیسے ہی آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے پورے دن کے لیے آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے تھے۔ آپ ایک راستہ اپنائیں تو دونوں حدیثوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جب بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو اس دعا کا اہتمام کرے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی اس دعا کا اہتمام کرے گا پورے دن کے لیے وہ شیطان سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ پھر جب وہ باقی نمازیں پڑھنے آئے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک اس دعا کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اس طرح سے بندہ ایک ہی دن میں دونوں حدیثوں پر بندہ عمل کر سکتا ہے۔